بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ اس وقت اگر آپ حکومتی اراکین کی بات چیت سنیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ وہ بھوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ گو کہ پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کی جماعتوں کی بہت بری حالت ہے، اسٹیبلشمنٹ طاقت کے بلبوتے پہ اقتدار پہ قبضہ کیے ہوئے۔ پاکستان میں مارشل لا پلس جیسی صورتحال ہے، لیکن پاکستان کی معیشت، پاکستان کا امن و امان، پاکستان کے اداروں کی صورتحال، اس نے جو موجودہ سیاسی سیٹ اپ ہے جنہیں لا کر اقتدار میں بٹھایا گیا ہے، ان سے اعتماد چھین لیا ہے، اور وہ کسی بھی بات کو اعتماد کے ساتھ کر نہیں سکتے۔ آپ سٹیٹمنٹ سنیں نا، کوئی کہتا ہے کہ جناب جو پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اس سے تو فرق پڑتا ہے امیر طبقے کو، اس سے تو فرق پڑتا ہے ایلیٹ کلاس کو۔ ایسے ایسے نمونے انہوں نے وزیر بنائے ہیں، اور پھر اس کے بعد کانٹینٹ بھی کوئی نہیں ہے نا، نظریہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے جو ان کے وزیر جا کے ان کو ڈیفینڈ کریں۔ عاصم منیر صاحب نے اور شہباز شریف نے مل کر نواز شریف کی قیادت میں جو تباہی پھیری ہے پاکستان میں، اور زرداری صاحب نے اس میں سہولت کاری کی ہے، فضل الرحمان نے سہولت کاری کی ہے، اے این پی اور ایم کیو ایم نے بھی اس میں سہولت کاری کی ہے۔ ان پی ڈی ایم کی جماعتوں نے پاکستان کے فوجی جرنیلوں کے ساتھ مل کر جو پاکستان کے ساتھ کر دیا، اب وہاں سے واپسی کا تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی رستہ بچا ہی نہیں ہے۔ جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا، اور سیاسی استحکام آنے کے بعد وہ لمبے عرصے تک نہیں رہتا، تب تک پاکستان ان مسائل سے نہیں نکل پائے گا۔ یعنی یہاں دیکھیں نا، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کی وجہ سے مہنگائی ہے، حالانکہ آج بھی عمران خان صاحب کے دور حکومت کے مقابلے میں عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہیں، لیکن عمران خان صاحب بیچ رہے تھے 145 روپے کا ڈیزل، 150 روپے کا پیٹرول، اور آج اس کی قیمت 410 روپے کے آس پاس ہے، حالانکہ عالمی منڈی میں قیمت کم ہے۔ یعنی یہ سستا پیٹرول خرید کے مہنگا بیچ رہے ہیں۔ عمران خان نے ایک دور کے اندر سبسڈی بہت زیادہ بڑھا دی تھی، انہوں نے پیٹرولیم لیوی صفر بھی کر دی تھی، لیکن موجودہ حکمرانوں نے پیٹرولیم لیوی ہی 100 روپے سے زائد کی ہوئی ہے، اور ابھی لگاتار یہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ کوئی ان میں کہتا ہے کہ جناب ریکارڈ پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، معاشی کامیابیوں کے ہم جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ شہباز شریف کو سنیں، احسن اقبال کو سنیں، فیلڈ مارشل کو سنیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان سے آگے کوئی اور ملک پورے خطے میں جا ہی نہیں رہا۔ لیکن آپ اکانومی میں دیکھیں، پاکستان سب سے برا پرفارم کر رہا ہے۔ آپ قرضے لینے کی رفتار دیکھیں، پاکستان کی سب سے زیادہ ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں سب سے کم آ رہی ہے، سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ بے روزگاری کی شرح ہو یا غربت کی شرح ہو، پاکستان میں لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مہنگائی پاکستان میں خطے میں سب سے زیادہ ہے، اور ہم نے جنگ کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ بڑھائی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں تو ہم تو ایک فیلئر کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم بار بار یہ کہتی ہے انہیں کامیابیاں مل رہی ہیں۔ اب ان کی واحد کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے قیدی نمبر 804 کو لمبے عرصے سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور عوام اپنے ہر دل عزیز لیڈر کو چھڑوانے میں ابھی تک ناکام رہی ہے۔ لیکن یہ زیادہ عرصہ چلے گا نہیں، ایک نہ ایک دن انہیں عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر عمران خان نے اپنا نقطہ نظر نہ چھوڑا تو پھر ان کی تباہی آئے گی، یا ان کے ہاتھ سے کم یہ والا کھیل ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ اور نکل جانا چاہیے کہ یہ پاکستان میں جب چاہیں کسی کی حکومت بنا دیں، جب چاہیں کسی کی حکومت گرا دیں۔ تو لگ بھگ یہ سارے جو ہیں وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے تو چند لوگوں کے بارے میں، ایک آدھے کے بارے میں کہا تھا، لیکن یہاں ایسا نظر آتا ہے کہ ذہنی مریضوں کا لنڈا بازار لگ گیا ہے۔ ایک ایک کا سٹیٹمنٹ نکال کے سنیں، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگوں کے حوالے نظام کر دیا گیا۔ دیکھا جس طرح کے حالات ہیں نا، جیسا سیاسی عدم استحکام ہے، جتنی ان بیچاروں نے کوشش کی اور عوام نے ان کی بات ہی نہیں سنی، ایسی صورت میں کوئی بھی نارمل آدمی ہوتا پاگل ہو جاتا۔ تو وہ ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے، اور یہ سب نواز شریف کے فیصلوں کی وجہ سے نون لیگ نے اپنی قبر کھود لی ہے۔ یعنی ان کی سیاسی قبر کھدی ہوئی ہے، اور نواز شریف کے فیصلوں کی وجہ سے وہ سارے بھگت رہے ہیں۔ حالات یہ ہو گئے کہ بنگلہ دیش پاکستان کو کرکٹ سیریز میں، ٹیسٹ میں وائٹ واش کر دیتا ہے۔ یعنی پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ اگر کبھی کرکٹ کھیلتا تھا تو اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان تو باریاں لگانے کے لیے جا رہا ہے، یعنی پاکستان تو پریکٹس کے لیے میچز کھیل رہا ہے، اور اپنے اہم کھلاڑیوں کو ڈراپ کر دیا جاتا تھا کہ جناب یہ ہمارے بہتر پلیئر، ان کو ذرا ڈراپ کر دیتے ہیں، اور ہم وہاں پہ رکھیں گے ان پلیئرز کو جو بس ٹھیک ہیں، جن کی پریکٹس کروانی ہے۔ مین پلیئرز بنگلہ دیش کے خلاف کھیلتے نہیں تھے، ایسا وقت تھا۔ لیکن اب بنگلہ دیش نے صرف ان کو ٹیسٹ سیریز کے اندر وائٹ واش نہیں کیا، سارے میچ نہیں ہرائے، بلکہ ٹیسٹ سیریز کے اندر ان کا توا بھی لگایا۔ وہ آوازیں کستے رہے ان کو، اس طرح جس طرح ایک دور میں آسٹریلیا
مخالف کمزور کرکٹ ٹیموں کو آوازیں کستی تھی. اس طرح یہ آوازیں کستے رہے تو بنگلہ دیش نے تر بنایا انہیں اور ان کو اس طرح سے شکست دی ہے کہ میں حیران ہو گیا. اور پاکستانی کرکٹ تباہ تو ہو گئی ہے, دفن کرنے کی ضرورت ہے. محسن نقوی نے جو تباہی پھیری ہے, چاہے وہ وزارت داخلہ ہو, چاہے وہ جہاں جہاں محسن نقوی کو موقع ملا, محسن نقوی نے تباہی پھیری. جس چیز میں محسن نقوی نے ہاتھ ڈالا وہ چیز برباد ہو گئی. وزارت داخلہ میں ہاتھ ڈالا, پاکستانی داخلی حالات آپ کے سامنے, انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں ہیں, امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے, عجیب و غریب قسم کی حرکتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں, جبری گمشدگیاں ایک نارمل سچویشن بن گئی ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے تاریخی نوعیت کے بڑے بڑے واقعات بھی ہوئے ہیں. کرکٹ کے اندر ہاتھ ڈالا تو پاکستان کے تمام فارمیٹ کی کرکٹ میں بینڈ بج گئی. بیڑا ہی غرق کر دیا. بنگلہ دیش جیسی ٹیم بار بار پاکستان کو وائٹ واش کرتی ہے. یہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. ناظرین, سہیل آفریدی نے منگل کے دن کا کہا تھا, اس نے نکل کر احتجاج کرنے کی کوشش کی, رکاوٹیں آئیں, اس پہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, لیکن اب انہوں نے کہا کہ اگلے منگل کو وہ دوبارہ آئیں گے اور پہلے سے کچھ زیادہ شدت کے ساتھ آئیں گے. حکومت پھر روکے گی, وہ پھر آئیں گے, حکومت پھر روکے گی, وہ پھر آئیں گے. اس سے کیا ایک مومنٹم بنے گا؟ دیکھیں, مومنٹم بنے گا گلی محلے کے اندر. سہیل آفریدی کو اپنے لوگوں کے ساتھ ایک بڑی ٹیم بنا کے پورے پاکستان میں لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا, انہیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے تیار کرنا پڑے گا. سہیل آفریدی کا بار بار اسلام آباد آنا ضروری نہیں ہے. وہ اگر صحیح طریقے سے چلتے تو اب تک وہ اس قابل ہو جاتے کہ وہ پاکستان کو بند کرنے کی صلاحیت پا لیتے. دیکھیں, یہ جب بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مصیبت پڑے گی نا, وہ پورے پاکستان میں پڑے گی. جب آپ اسلام آباد کی جانب بڑھتے ہیں تو آپ اگر 50-60 ہزار بندہ بھی لے جائیں تو انہیں فرق نہیں پڑتا. ہاں, اگر 2-3 لاکھ بندہ, 5 لاکھ بندہ آپ اسلام آباد کی طرف لے کر چل پڑے, پھر تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو فرق پڑتا ہے. اس سے کم بندوں پہ ان کو فرق نہیں پڑتا. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ پورے پاکستان میں نوجوانوں کے احتجاج شروع کروا دیں, پاکستان بھر کے اندر آپ جس کو وہ کہتے تھے ہم پاکستان بند کر دیں گے, اگر وہ حکمت عملی کرتے تو اس سے بہت فرق پڑتا. دنیا میں اس قسم کے احتجاج ہوئے ہیں. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کے احتجاج ہو رہے ہیں, نو کنگ موومنٹ کے اندر. وہ بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے ان کے لیے بھی. پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں. اچکزئی کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے. انہوں نے 3 دن کا ٹائم دیا تھا. دیکھتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی اب کیا کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے. تو اب انتظار ہے کہ اچکزئی صاحب اپنی کس قسم کی حکمت عملی کا اعلان کرتے ہیں اور پارلیمان میں, پارلیمان کے باہر حکومت کو کس طریقے سے ٹف ٹائم دیتے ہیں. ناظرین, پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے, پورا زور لگا رہا ہے. محسن نقوی صاحب بھی گئے ہیں, سننے میں آ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل بھی جائیں گے یا کوئی اور امپورٹنٹ آدمی بھی جا سکتا ہے, اور یہ ایران میں جا کے کوشش کریں گے کہ ایران کو امریکی شرائط کے اوپر بنایا جا سکے. لیکن ہماری اوقات اتنی ہے کہ ہم امریکی شرائط کو ایران کے سامنے رکھ کے انہیں منانے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہم ایرانی شرائط کو امریکہ کے سامنے رکھ کے انہیں منانے کی کوشش نہیں کر سکتے, وہ ڈانٹ دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بےزتی کرے گا. لہذا ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اپنی اوقات کا پتہ ہے, تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران تھوڑی اور فلیکسیبلٹی دکھائے. دیکھیں, میرے خیال میں ایران یہ جنگ جیت چکا ہے. اگر اس سے کچھ اچھی ڈیل ملتی ہے اور کچھ فلیکسیبلٹی تھوڑی بہت دکھانی بھی پڑتی ہے تو وہ اس خطے کے لیے وہ فلیکسیبلٹی دکھا کے اپنا مفاد نکال لے. دیکھیں, وہ کچھ چیزوں پہ تو کمپرومائز بالکل نہیں کرے گا ایران. اب ان کا تاریخ بھی ایسی ہے, ان کا ریکارڈ بھی ایسا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ ایرانی کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے, تو کچھ چیزوں پہ تو وہ نہیں کریں گے, یہ ہم بھی جانتے ہیں. لیکن جہاں وہ کر سکتے ہیں, جتنی فلیکسیبلٹی وہ دکھا سکتے ہیں, وہ دکھا کے اگر اس معاملے کو ختم کرتے ہیں تو یہ پورے خطے کے لیے, پاکستان کے لیے, بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ بہت اچھا ہو جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ چاہیے, اگر ہلکی پھلکی فیس سیونگ اسے مل جائے تو شاید اس کی بھی جان چھوٹ جائے گی. اب یہ ایک اطلاع آئی ہے, اور یہ اطلاع آئی ہے ایکشیس نیوز ہے, اور ایک CNN کے رپورٹر ہیں, اور چینل 12 کے بھی وہ رپورٹر ہیں. نام ہے ان کا براک ریوڈ. انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے. براک ریوڈ کا کہنا ہے کہ منگل کو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ایک کال ہوئی تھی, اور اس نے دعویٰ کیا, اس رپورٹر نے, بڑا سینئر رپورٹر ہے, کہ اس کال میں کشیدگی ہوئی دونوں کے بیچ میں. ڈونلڈ ٹرمپ کو لگتا ہے کہ ایران کو کچھ مزید لچک اگر وہ دکھاتا ہے تو ایک ڈیل ایران کے ساتھ کی جا سکتی ہے. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بات چیت ہے اس میں لچک پہ جانے کی جو ہے وہ گنجائش تھی. لیکن نیتن یاہو دوبارہ سے فوجی کارروائی کا حامی ہے. اب یہاں پہ حال ہی میں ایک بات آپ اور ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب اور UAE کے اوپر ڈرون حملے ہوئے ہیں,
اور یو اے ای کی جانب سے بتایا گیا کہ ڈرون ایران سے نہیں عراق سے آئے تھے. اور ایک خبر اور آپ اس کے ساتھ ملا کر دیکھ لیں کہ عراق میں اسرائیلی خفیہ فوجی اڈوں کی موجودگی کی اطلاع بھی ملی ہے. تو نیتنیاہو اگر جنگ شروع کرنا چاہتا ہے تو اس قسم کا کوئی بڑا فالس فلیگ اسے کرنا پڑے گا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس ریجن میں کسی وقت بھی کوئی چنگاری بھڑک سکتی ہے, کوئی فالس فلیگ ہو سکتا ہے اور صورتحال خرابی کی طرف جا سکتی ہے. بہرحال امریکہ نے ایک ایران کو تجاویز کا مسودہ ایک اور بھجوایا. جو ایران نے بھیجا تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ان کی ٹیم نے مسترد کر دیا. اب دوبارہ سے امریکہ نے تجاویز بھجوائی ہیں پاکستان کو, اور پاکستانی وہ تجاویز لے کر گئے ہیں ایرانیوں کے پاس. اور پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ ایران ان تجاویز کے ساری نہیں مانتا تو میکسیمم چیزیں مان لے, تاکہ ایک معاہدہ ایسا ہو جائے جس کے بعد معاملات نارملائزیشن کی طرف جائیں اور پیٹرولیم مصنوعات اور باقی چیزوں کی جو ترسیل ہے وہ اس ریجن کے اندر کھل جائے. پاکستان کو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ریجن میں امن آ جائے گا, پاکستان کی تھوڑی سی گڈی چڑھ جائے گی. لیکن پاکستان کا بڑا فائدہ پاکستان کو تبھی ہوگا جب پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہوگا, اور وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ عاصم منیر صاحب سیاسی استحکام آنے نہیں دیں گے. وہ سیاسی استحکام نہیں آنے دیں گے, کیونکہ سیاسی استحکام آتا ہے عوام کی مرضی مان لینے سے, اور وہ عوام کی مرضی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ ہی ایسا لگتا ہے کہ انہیں عوام کی مرضی ماننا سوٹ کرتا ہے. بہرحال ایران کی جو سرکاری خبر رساں ایجنسی ہے اس کے بقول وہ جائزہ لے رہے ہیں ان تجاویز کا, اور ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا ہے, جبکہ امریکہ کی جانب سے ابھی میڈیا خاموش ہے. جب ایران کا جواب جائے گا تو پھر امریکی میڈیا رپورٹ کرے گا کہ ایکچولی ایران نے کس قسم کا جواب دیا ہے. ویسے ایرانی میڈیا پہلے ہی خود بتا دیتا ہے. ناظرین, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بڑا عجیب و غریب کام کیا. ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے فیورٹ فیلڈ مارشل سے بہت متاثر ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ, اور ایک بڑا عجیب و غریب کام کیا. یہ کام ذرا چیک کریں آپ, یہاں پہ میرے پاس خبر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اور اپنے اہل خانہ اور کاروبار کو, یعنی اپنے اور اپنے اہل خانہ کا جو کاروبار, اس کو ٹیکس معاملات سے متعلق جاری تحقیقات اور آڈٹ سے استثناء دلوا دیا ہے. یعنی سمجھیں آپ, یعنی جو ٹیکس آڈٹ ہوگا نا ان کے خاندان کا, ان کی فیملی کا, ڈونلڈ ٹرمپ کا, اس سے انہوں نے اپنے آپ کو استثناء کروا لیا, اپنی فیملی کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے. یعنی استثناء اب سب کو چاہیے. جتنے لوگوں نے کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہوتا ہے نا, وہاں پہ وہ استثناء مانگ لیتے ہیں. تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کے اہل خانہ اور ان کے کاروبار کو ٹیکس معاملات سے متعلق جاری تحقیقات اور آڈٹ سے ہمیشہ کے لیے استثناء مل گیا ہے. محکمہ انصاف کے ایک صفحے پر مشتمل دستاویز میں امریکی حکام کو ٹرمپ, ان کے خاندان والوں اور ان کے کاروبار کے خلاف ٹیکس دعووں پر ہمیشہ کے لیے کارروائی یا قانونی پیروی سے روک دیا گیا ہے. دیکھیں, اس قسم کی چیزیں جو بائیڈن نے بھی کی تھیں, اپنے بیٹے کے لیے بھی کی تھیں. بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ آیا, اس نے ریورس کر دی. ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر دوبارہ حکومت نہیں ملتی, یا فرض کریں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف آ جاتی ہے, امپیچمنٹ ہو جاتی ہے ان کی, اور یہ امپیچ ہو جاتے ہیں, ان کا مواخذہ ہو جاتا ہے بطور صدر, اور ایک نیا صدر آتا ہے امریکہ میں, تو وہ بھی اس استثناء کو ممکنہ طور پہ ختم کر دے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا اقتدار کا اور عروج کا سورج وہ غروب ہو سکتا ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں نہ رہا تو. ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کے پلان لمبے ہیں. وہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ آئین میں ایک ترمیم کرے گا اور اس کے بعد وہ لمبے عرصے تک امریکی صدر رہے گا. ایک اور بھی اس نے اپنی خواہش بتائی ڈونلڈ ٹرمپ نے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں اس وقت اسرائیل میں 99% مقبول ہوں. وہاں وزیر اعظم کے لیے میں اگر چاہوں تو الیکشن لڑ سکتا ہوں. تو اس لیے شاید میں اپنا یہ دور پورا کرنے کے بعد اسرائیل جاؤں اور وہاں سے وزیر اعظم کے لیے الیکشن لڑوں. کیسی عجیب بات ہے کہ امریکی صدر رہنے والا شخص 2 مرتبہ وہ جائے گا اور جا کر اسرائیل میں ایک چھوٹے سے ملک میں وزیر اعظم بننے کی کوشش کرے گا. یہ دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہو سکتی ہے, اس کے دل سے کوئی بات نکلی, اس نے پبلک کر دی. لیکن ایک بات آپ سمجھیں کہ اسرائیل کتنا امپورٹنٹ ہے, یہ اس کا آئیڈیا ڈونلڈ ٹرمپ کو ہے, اور وہاں کتنی طاقت ہے اس کا آئیڈیا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ہے. اور امریکنز تو اب کھل کر کہتے ہیں کہ نیتن یاہو نے امریکہ کو اور امریکن فوج کو استعمال کیا, اور اسرائیلی مفاد کے لیے امریکہ اپنی فوج کو میدان میں لے کر آیا, اور اسرائیل کٹ پتلی کی طرح امریکہ میں موجود لوگوں سے اپنے فیصلے کرواتا ہے. بہرحال ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایران کے سپریم لیڈر کا بھی آیا, اس سے آپ کو ذرا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ٹیمپریچر کہاں پہ ہے. انہوں نے کہا جی ایران اس وقت 2 عالمی دہشت گرد افواج کے خلاف تاریخی مزاحمت کر رہا ہے. امریکہ کو اور اسرائیل کو انہوں نے عالمی دہشت گرد فوجیں قرار دے دیا. اور سابق صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت کی دوسری برسی تھی
آپ کو یاد ہوگا صدر ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، ہیلی کاپٹر کو حادثہ ہو گیا تھا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب بھی اس کو موڑا جاتا ہے، واقعے کو دشمنوں کی جانب موڑا جاتا ہے کہ وہ ایران کے دشمنوں نے وہ اٹیک کیا تھا اور وہ ایک سازش کے نتیجے میں ہوا تھا، ایجنسیوں کی کارروائی تھی. لیکن بہرحال اب اس موقع پر انہوں نے جو اپنا پیغام دیا، مجتبیٰ خامنہئی نے، انہوں نے کہا جی کہ ابراہیم رئیسی کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا اور جو اس وقت مشکلات ہیں ان کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ اور اسرائیل جو دو عالمی دہشت گرد افواج ہیں ان کے خلاف ایران اس وقت تنہا لڑ رہا ہے. انہوں نے کہا موجودہ حالات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام، ریاستی اداروں اور عوام پر پہلے سے کئی زیادہ بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ایرانی اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے اور دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے شر انگیز ممالک کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے. تو یہ ایک بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ آیا ان کی طرف سے. ایک سٹیٹمنٹ اور ہے، وہ کالی باف کا ہے. انہوں نے کہا جی دشمن جنگ کے نئے مرحلے کی تلاش میں ایران نے جنگ بندی کو آپریشنل صلاحیتیں بڑھانے کے لیے استعمال کیا. ایک طرف دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ، اور یہ اسرائیل کی طرف سے بھی کیا گیا، امریکہ کی طرف سے بھی، کہ ایران کا بہت بھاری نقصان ہو گیا. دوسری طرف ایک دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ایران نے اپنا نقصان بہت حد تک ریکور کر لیا. اب سیٹلائٹ امیجز بھی آ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ایران نے اپنی جو میزائل سائٹس ہیں، جو صلاحیت ہے میزائلوں کو واپس ٹھیک کرنے کی یا لانچرز کو ٹھیک کرنے کی یا میزائلوں کو چلانے کی یا میزائلوں کی پروڈکشن ہے، وہ دوبارہ شروع کر دیے. اور ایران کے پاس سے جتنے ہتھیار پہلے تھے اس کا 70% اب بھی موجود ہے. یہ امریکن CIA کی رپورٹ بھی ہے. اور یہی بات جو ہے وہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کہہ رہے ہیں کہ دشمن کی ظاہری اور خفیہ نقل و حرکت کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ ایران پر اقتصادی اور سیاسی دباؤ ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے عسکری مقاصد بھی ابھی نہیں چھوڑے اور وہ جنگ اور مہم جوئی کے نئے مرحلے کی تلاش میں ہے. یعنی ایک نئی جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. پھر ایران وہ کہہ رہے ہیں جی اس کے لیے تیار ہے. اور امریکی صدر ٹرمپ کے اطراف سیاسی ماحول ان کے ایران سے متعلق فیصلوں پر اثر انداز ہو رہا ہے، یہ بھی انہوں نے کہا. تو میں اس میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں. یہ پیٹ ہیگزٹ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ایکچولی تو وہ ٹویٹ ایک نیوز کی جانب سے تھا اور آفیشیل وائٹ ہاؤس ریپڈ رسپانس اکاؤنٹ ہے، وہاں سے یہ ایک ٹویٹ آتا ہے اور اس میں جناب JD وینس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے. اس کے اوپر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پیٹ ہیگزٹ جو وزیر جنگ ہیں امریکہ کے، وہ اس کے اوپر صرف 3 لفظ لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں لاکڈ اینڈ لوڈیڈ. اب اس کا جو انگریزی میں مطلب یہ ہے کہ حملے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. یعنی ہماری انگلیاں ٹریگر پہ ہیں، ہم نے لاک کر دی اپنی گن کو اور لوڈ کی ہوئی ہے، اس کو لاک کر کے ہم انتظار کر رہے ہیں حملے کا. ہم کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں. یہ فائر آرم کے حوالے سے اس قسم کے جملے کو استعمال کیا جاتا ہے کہ لاکڈ اینڈ لوڈڈ. یہ جب ہم شکار کھیلتے تھے تو اس وقت ہم لوگ جب آپس میں بات چیت کرتے تھے تو بعض اوقات یہ لفظ بھی استعمال کرتے تھے کہ لوڈڈ ہے، لاک ہے یا نہیں لاک، لاکڈ اینڈ لوڈڈ. یہ وہاں پہ یوز کرتے ہیں اکثر لوگ یہ جملہ. تو میں نے اسی لیے اس کو فوراً پہچان لیا کہ یہ بالکل حملے سے پہلے یا فائر کرنے سے پہلے کی سچویشن ہوتی ہے. تو ایسی سچویشن اب بتا رہے ہیں پیٹ ہیگزٹ کہ جناب لڑائی کی تیاری ہے اور امریکہ کسی وقت بھی دوبارہ حملہ کر سکتا ہے. اور یہ ایک اسرائیل کی خواہش بھی ہے. انسانی حقوق کے کارکنوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اسرائیل میں، جو فریڈم فلوٹیلا کے اوپر گئے ہوئے تھے مختلف ممالک کے انسانی حقوق کے کارکن، ان کو جیسے ٹارچر کیا گیا، جیسے ان کی تذلیل کی گئی، ان کو ہیوملیٹ کیا گیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور جس انداز میں ان کو بٹھایا گیا، جیسے ان کو سجدے میں ان کو ڈالا گیا، جس طرح ان کے ہاتھ باندھے گئے، جو ٹارچر ہو رہا تھا، جس طرح وہاں پہ ان کا وزیر تھا وہ جیسے باتیں کر رہا تھا قومی سلامتی کا، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اب پوری دنیا میں آگ لگی ہے اور یورپ کے اندر بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے. اور جن ملکوں سے ان کارکنان کا تعلق ہے وہاں سے بڑا سخت رد عمل آ رہا ہے. اس کے بعد اسرائیل پہ بہت دباؤ بڑھا ہے، حتیٰ کہ اسرائیلی وزیر خارجہ کو یہ سٹیٹمنٹ دینا پڑا اور اس نے اپنے ہی قومی سلامتی کے وزیر پر چڑھائی کر دی. اس نے کہا جی آپ اسرائیل کا چہرہ بالکل نہیں ہے، یہ جو آپ نے کیا یہ ٹھیک نہیں کیا. ویسے تو اسرائیل نے بہت سارا کچھ ایسا کیا جن کو جنگی جرائم کہا جاتا ہے اور بہت ایسا ظلم کیا، لیکن یہاں کیونکہ صرف نہتے فلسطینی نہیں ہے، یہاں صرف کوئی کمزور مسلمان ملک نہیں ہے، یہاں پہ طاقتور یورپی ممالک کے باشندے ہیں، لہٰذا اب اسرائیلیوں کو اس دباؤ کے تحت اپنے ہی بندے کی، اپنے ہی وزیر کی مذمت بھی کرنی پڑ رہی ہے.
اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.